الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ العنکبوت صورت نمبر 29 ہے، 69 اس کی آیات ہیں، 69 آیات مشتمل مکی صورت ہے اور بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ نازل ہوئی 5 نبوی کی ابتدا میں۔ اس وقت مسلمان مکہ المکرمہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس صورت کے ذریعے انہیں آنے والی آزمائشوں، ہجرت اور اس کے علاوہ جو قربانیاں ان کے لیے تیار کیا گیا، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو سچے اور مخلص مومنین ہیں ان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور کامیابی کے لیے اور زمین میں غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو سکسیس یا کامیابی ہے وہ ہجرت اور جد و جہد کے مشکل ترین مرحلوں سے گزر کر ہی وہ کامیابی وہ ملتی ہے۔ اس صورت کی جو پہلی 11 آیات ہیں اس میں یہ قانون بتا دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوگی، اور اس میں بڑے قیمتی سبق ہے جس کو ہم ایک الگ گفتگو میں ان کو بیان کریں گے۔ اس صورت میں دراصل جو رسالت کا ایک مرکزی مقصد ہے، اہم ترین مقصد ہے، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ ایک معاشرے کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ اس میں معاشرے میں جو ظلم و استحصال کا نظام ہوتا ہے، اور جو معاشرے کے قارون، فرعون اور حامان جیسے اس وقت کے جو فرعون تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، یعنی ان کے زمانے کا فرعون ابو جہل تھا۔ تو انہوں نے جو ایک نظام بنایا ہوا تھا ظالمانہ، وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا اور استحصال کا اور غریبوں کو لوٹنے کا، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے رسول اٹھتے ہیں، اور پھر ان کے جو ساتھی ہیں اہل ایمان، وہ ان کے جب ساتھ دیتے ہیں تو جن لوگوں کے مفادات اس فساد فی الارض، کرپشن اور ظلم کے نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، کفر کے نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تو پھر اہل ایمان کے لیے ان کو بڑی صبر کرنا پڑتا ہے، ان کو شدید ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو دراصل ہلا مارا جاتا ہے، اور ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، ان کو زمین پہ، تپتی زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے، ان کو جان اور مال کی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس میں شروع میں ہی اس کی آیات 14 اور 15 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور یہ یہاں واضح طور پر کہا گیا کہ 950 سال وہ دعوت و تبلیغ کی آزمائش میں لگے رہے مسلسل۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو مشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس صورت میں جو انسانی تاریخ میں قوموں کی ہلاکت کا قانون جاری و ساری ہے کہ قوموں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے جو سرکش قومیں ہو جاتی ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مومنین کو ہجرت کرنے کے لیے ترغیبیں دی گئی ہیں، جو انعامات اس میں ہوں گے تو وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم کچھ آیات اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہاں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری میں ایک جملہ ہے جو آیت نمبر اس میں موجود ہے، آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی جد و جہد اور اتنی بڑی انہوں نے جو دلائل بھی دیے، بتوں کو توڑا بھی اور ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، وہاں سے وہ زندہ بچ گئے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایمان ان پہ ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام لائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ہجرت کرنے کے لیے وہ ساتھ نکلے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ نکلی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں مہاجر ہوں، بے شک وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ یعنی آیا روایات کے اندر کہ یہ ایک جوڑا تھا پورا جو میاں بیوی ہجرت کے لیے نکلے، اور ساتھ ان کے خود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھی حضرت سارہ، وہ ان کے ساتھ نکلی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ دیکھیں کہ یہاں اس میں ہجرت کا ذکر ہے، یعنی آزمائش کا ذکر اس میں ہے، تو اس لیے ہجرت کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آگے چل کر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دعوت تھی مختلف انبیاء کی،
اس میں جو ہے نا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے بھی جو اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. اور یہاں پہ خاص طور پر جو بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں اس صورت کی جن کا مطالعہ یہاں پیش کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے آیات نمبر 39 سے لے کر آگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شکست نہیں دے سکتے تھے. تو یہاں دیکھیے کہ سورہ قصص کے ساتھ اس کا ذکر جڑ جاتا ہے. یہاں دوبارہ پھر قارون، فرعون اور حامان کا ذکر ہے کہ ہر دور کے جو یہ ٹرائکا ہے قارون، فرعون اور حامان کی، تو یہ دراصل یہ اس زمانے کے جو قارون اور فرعون اور حامان تھے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہر زمانے کے جو قارون اور فرعون اور حامان ہیں. پھر یہاں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس میں سے کسی کے اوپر ہم نے ایک تیز ہوا چھوڑی، یعنی جو مختلف قومیں ہلاک کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کے اوپر ایک چیخ اور ایک چنگاڑ مسلط کر دی ہم نے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے ہم نے کچھ کو زمین میں غرق کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نظام باطل نے قائم کیا ہوتا ہے، یہ قارون، حامان اور فرعون نے، اس کی مثال ایسے ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اولیاء بنائے ہیں. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے کہ ایک جھاڑو مارے تو وہ سارے جالے اتر جاتے ہیں. تو اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تو یہ سارے جو سب گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ لوگ جانیں. تو جو باطل کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، کرپشن کا نظام ہے، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. لیکن اہل ایمان کھڑے ہوں اس کے مقابلے میں، قربانیاں پیش کریں اور وہ جان اور مال کی بازیاں کھیلیں اور ہجرت کریں اور صبر کریں، تو پھر یہ کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح یہاں آیت نمبر 45 میں کہا گیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. تو کیا اس میں حکمت عملی اختیار کرنی ہے جب یہ دعوت کا کام کیا جا رہا ہو، دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہو؟ ایک تو اللہ کی آیات کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اسی طریقے سے یہاں یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید کی مزید یہاں وضاحت کی گئی ہے آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ جو قرآن کی آیات وہ ہیں کہ جو واضح روشن آیات ہیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں سے ہیں، جن سینوں کے اندر یہ موجود ہے، ان کا علم اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا فہم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے. اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے پھر اس صورت میں اہل ایمان کو انکرج کیا گیا ہے اور انہیں حوصلہ دیا گیا ہے اور ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں. جیسے آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میری زمین، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو اس میں نکل جاؤ میری بندگی. اگر تمہیں مکہ المکرمہ میں نہیں اس میں موقع دیا جا رہا تو تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر آخری جو آیت ہے اس میں پھر دوبارہ وہ مضمون جو شروع میں آیا ہے وہی آخری آیت میں دوبارہ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، جان اور مال کی بازیاں کھیلیں گے، قربانیاں دیں گے، صبر کریں گے اور زخم کھائیں گے اور ڈٹے رہیں گے،
تو ان کی جد و جہد میں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسلامی تحریک کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محض الیکشن لڑ کر یا محض کوئی مانگے تانگے کی چند سیٹیں لے کر ہم اللہ کے دین کو غالب اور کامیاب نہیں کر سکتے، اور باطل نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے۔ اس کے لیے ایک پوری انٹلیکچول اور ذہنی اور علمی جدوجہد کی ضرورت ہے، جس میں قرآن کی ایجوکیشن کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے اور بڑا صبر کرنے اور بڑی ہجرتیں اور آزمائشیں اور اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جو ہے جو باطل کی جو مکڑی کے جالے ہیں ان کو توڑا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ پوری اسٹریٹجی ہے جو اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔